فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ 27۔ ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی پناہ لینا۔ لکھا ہے دربار یزید کے دلسوز واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں فاطمہ اور سکینہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یزید بھرے دربار میں حسین علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کے ساتھ خضران کی چھڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے تو دونوں معصوم بچیوں سے یہ بھیانک منظر دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے دربار یزید میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ لکھا ہے یتیمان حسین علیہ السلام کے گریہ میں اس قدر رقت اور سوز تھا کہ یزید کی بیوی ابو سفیان اور معاویہ کے خاندان کی عورتیں جو پس پردہ قیدیوں اور شہداء کے سروں کا منظر دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھی رونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یتیم بچیاں اس دل سوز منظر کو برداشت نہ کر سکیں اور پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کی پناہ لی اور کہنے لگی، پھوپھی جان، یزید چھڑی کے ساتھ ہمارے بابا کے دندان مبارک کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسیرہ شام سلام اللہ علیہ اٹھیں، اس منظر سے دل برداشتہ ہو کر اپنے سر کو پیٹ لیا اور زخمی دل کے ساتھ زبان دل سے اس طرح کہا کہ تو لکڑی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، تیرے ہاتھ خشک ہو جائیں، سر اور چہرہ تو وہ ہے کہ جس نے خدا کو طولانی سجدے کیے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 اور کبریت الاحمر صفحہ نمبر 253۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے اور ہم پیج 410 اور 411 پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہیڈنگ میں کہ آٹھویں لال ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد امجد حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دربار شام میں یزید کے پاس لے گئے اور اسیران آل اطہار علیہم السلام اس کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے تو یزید کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا۔ وہ اور اس کے ہم نوالا وہم پیالہ دسترخوان پر بیٹھ کر طعام کھا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اور شراب نوشی کے بعد اس نے حکم دیا سر امام علیہ السلام کو سونے کے تشت میں رکھ کر تخت کے نیچے زمین پر رکھا جائے۔ سر امام علیہ السلام کو سنہرے تشت میں رکھ کر اوپر ریشمی رومال ڈال کر یزید کے تخت کی آخری سیڑھی پر رکھ دیا گیا۔ یزید لعین اس وقت شطرنج کھیلنے میں مشغول تھا۔ جب وہ شطرنج میں بازی جیت جاتا تھا تو وہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور خاندان نبوت و امامت کے بزرگوں کا مذاق اڑاتا تھا اور فخر و مباحات کرتا تھا، اور ہر باری کے جیتنے پر 3 دفعہ شراب کے گھونٹ پیتا اور جام میں جو شراب باقی رہ جاتی وہ اس کو سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس والے تشت میں ڈال دیتا، اور پھر وہ فاخرانہ انداز میں کہتا کہ اے حسین،
تو نے میری قدرت و طاقت کو کس طرح دیکھا؟ تمہارا خیال تھا کہ تمہارا باپ حوض کوثر کا ساقی ہے، اب جب اس کے پاس جانا تو مجھے آب کوثر نہ دینا۔ تمہارے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں کو اپنی امت پر حرام قرار دیا تھا، اب آپ علیہ السلام کا سر سونے کے تشت میں پڑا ہوا ہے۔ تمہارا باپ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام فخر کرتا تھا کہ اس نے جنگ بدر میں کفار اور اپنے حریف قریش کو قتل کیا ہے، لیکن آج میں نے بدر کے میدان کا بدلہ چکا لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے کتاب امالی صدوق۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کامل السقیفہ کتاب میں ہے کہ یزید کے ایک بدبخت نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر طلائی تشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا۔ یزید کے ہاتھ میں ایسی چھڑی تھی جس کے دونوں سروں پر سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے اسی چھڑی سے طلائی تشت سے کپڑا ہٹایا تو اس کی امام علیہ السلام کے بریدہ سر پر نظر پڑی تو اس کے سینے میں بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس ملعون نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں پر طلائی چھڑی سے ضربیں مارنا شروع کی۔ اب ہم آگے ہیں پیج 412 پر اور ساتھ ہی 413 پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے کہ سفیر روم دربار یزید میں۔ لکھا ہے یزید کا دربار مہمانوں، سفیروں، وزیروں اور معززین شام سے بھرا پڑا تھا۔ ان معززین اور مدعوین میں ملک روم کے ایک سفیر تھے جو دربار میں موجود تھے۔ جب سر مطہر یزید کے سامنے آیا تو اس ظالم نے سر اقدس سے بے ادبی کی انتہا کر دی۔ اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر سفیر روم بہت دل برداشتہ ہوا، خصوصاً جب سفیر روم کی نگاہ امام علیہ السلام کے سر مطہر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ وہ امام مظلوم علیہ السلام کی غربت پر اس قدر رویا کہ اس کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یزید نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ اے سفیر روم، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سفیر روم نے کہا، میں زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجارت کی غرض سے مدینے گیا اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ و ہدیہ بھی لے گیا۔ جب مجھے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کی اجازت ملی اور میں نے ان کو دیکھا تو میری نظر ان کے جمال پر پڑی، میری بصارت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے دل میں ان کے نور جمال کی روشنی سے نور ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے ادب و آداب اور سلام کے بعد ہدیہ تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی محبت سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ یہ معمولی سا تحفہ ہے لیکن میری آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ عبد الشمس۔ لکھا ہے حضور نے فرمایا، اپنا نام تبدیل کر لے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا نام عبد الوہاب رکھتا ہوں۔ میں نے اپنا نام عبد الوہاب پسند کیا اور اس وقت اسلام بھی قبول کیا اور کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بہت مہربانی فرمائی اور میں چند روز مدینہ منورہ میں مہمان رہا۔ میں ہر روز حضور کی زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے شرائع اور احکام و مسائل سیکھتا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جن ایام میں میرا قیام مدینے میں تھا، میں ایک دن خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا کہ میں نے دیکھا یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جس کا سر تیرے سامنے ہے اور تو اس سر اقدس کی توہین کر رہا ہے اور اس قدر بے ادبی کے ساتھ چھڑی مار رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اپنے جگر پارے حسین علیہ السلام پر پڑی، آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور فرمایا اے حسین علیہ السلام خوش آمدید، اور پھر اپنے نواسے حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور آپ علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کے بوسے لیے، نیز فرمایا اے میرے نور نظر، وہ شخص رحمت خدا سے دور ہے جو تجھے قتل کرے یا قتل میں معاونت کرے۔ اور پھر سفیر روم نے گریہ کیا اور یزید سے کہا کہ اے یزید، تو نے کس جرت کے ساتھ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل بند اور نور نظر ہیں ان کے لبوں پر اور دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے؟ افسوس تیرے اور تیرے دین کے لیے بربادی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر سفیر روم دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر مطہر کے پاس آ کر سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بوسے دینے لگا۔ اس نے سر مطہر سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، گواہ رہنا کہ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا اور حجت تمام ہو گئی۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے، صفحہ وہی ہے 413 کہ سید سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم دینا، یہ ہیڈنگ تھی۔ تفصیلات ہیں کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 12 آدمی بچے اور جوان تھے۔ یاد رہے کہ اس وقت امام باقر علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی۔ ہم میں سب سے بزرگ میرے والد سید سجاد علیہ السلام تھے۔ ہم سب کے گلے میں طوق اور زنجیر ڈالے گئے تھے اور ہمارے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور ہمیں اسی حالت میں دربار یزید میں لے جایا گیا۔ روایت میں ہے کہ یزید نے سید سجاد علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم نے حالات کو کس طرح پایا؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ قضائے الہی کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے مقدر پایا۔ اور یزید نے کہا کہ اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کی گردن کو اڑا دو۔ جب جلاد سید سجاد علیہ السلام کو لے کر باہر جانے لگا تو ایک روایت کے مطابق سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو امام وقت حضرت سید سجاد علیہ السلام کے اوپر گرا دیا اور فرمایا کہ اے یزید، جو تو نے اب تک ہمارا خون بہایا ہے وہی کافی ہے۔ ہم پیج 414 پر ہیں اور اس کے بعد 415 پڑھیں گے۔ لکھا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے یزید، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کسی کو حکم دے کہ وہ ان عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں پہنچا دے۔ یزید اس جملے کو سن کر امام علیہ السلام کے قتل سے باز آ گیا۔ حوالہ لکھا ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 160۔ لکھا ہے کہ ایک روایت مرحوم ابن شہر آشوبس نے مناقب میں درج کی ہے۔ جب اسیران اہل بیت علیہ السلام کو دربار یزید میں لایا گیا تو یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کلام کریں گے، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہم سے یہ امید نہ رکھ کہ تو نے ہمیں ذلیل و خوار کیا ہے اور ہم تجھے عزت و اکرام دیں گے۔ اگر ہم تیری مذمت نہ کریں تو تو ہمیں زیادہ ذلیل و خوار کرے گا۔ خدا کی قسم ہمارے دل کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہاری ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو۔ یزید نے کہا اے جوانان، تم نے جو کہا ٹھیک کہا، کیونکہ تمہارے باپ اور دادا کو بھی حکومت لینے کی آرزو تھی، لیکن خدا نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی آرزو کو ہمیشہ کے لیے نا امیدی میں ختم کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور امامت ہمیشہ ہمارے خاندان میں تھی اور اس وقت سے ہے کہ جب تو پیدا بھی نہ ہوا تھا تو میرے والد خلافت کے اہل تھے یا تو
پھر لکھا ہے کہ اگلے صفحے پہ کہ حالانکہ میرے والد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، تو اپنی حکومت پر تکبر نہ کر، کیونکہ خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یزید غضبناک ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس قیدی کو قتل کر دے۔ جلاد آیا اور امام علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا تو اہل بیت علیہ السلام کی فریادیں بلند ہوئی۔ تمام مستورات نے امام علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کیا۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، تو نے اہل بیت علیہ السلام کے خون سے زمین کو رنگین کیا ہے اور اب ہم سے اس سہارے کو بھی چھین رہے ہو۔ اس جوان کے علاوہ ہمارا کوئی مرد نہیں بچا۔ دربار یزید میں اس وقت گریہ و ماتم برپا تھا۔ تمام مستورات سلام اللہ علیہا اور بچے بیمار کربلا علیہ السلام کے دامن سے لپٹ گئے اور سب فریاد کر رہے تھے، ہائے افسوس، ہمارے مرد جوان سب قتل کر دیے گئے، عورتوں کو قید کر لیا گیا، اور اب اس بیمار کے سوا ہمارا کوئی محرم و وارث باقی نہیں بچا۔ اس پر تلوار تان دی گئی۔ پھر لکھا ہے کہ اسیران اہل بیت علیہ السلام کی آہوزاری نے یزید کے جسم میں لرزہ پیدا کر دیا اور تمام درباریوں کی حالت بھی غمگین ہو گئی۔ یزید اس صورتحال سے خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں بغاوت کے آثار ابھر آئیں، چنانچہ وہ امام سجاد علیہ السلام کے قتل سے منحرف ہو گیا۔ اور پھر آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی المناک حالت۔ منتخب تریہی میں منقول ہے کہ یزید ملعون کے حکم پر اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار میں داخل کیا گیا۔ یزید پلید نے ان کی طرف دیکھا اور ایک ایک اسیر کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ تو ایک سپاہی نے قیدیوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، یہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، یہ ام ہانی ہیں، یہ صفیہ سلام اللہ علیہا، اور یہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ سکینہ ہیں اور یہ فاطمہ ہیں، اور یہ علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ اس وقت جب لوگوں کی نگاہیں قیدیوں پر لگی ہوئی تھیں اور یزید لعین خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا تھا، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت الحسین نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یزید، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جنہیں رسن بستہ اسیر کیا گیا ہے۔ سامعین، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 416 پہ آ گئے ہیں اور 417 تک جائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت الحسین کے غم بھرے جملے نے دربار کا نقشہ یکدم بدل دیا۔ دربار میں موجود ہر درباری رسول زادیوں کے عالم پردیس میں غربت و بے کسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صدا ہائے گریہ یزید کے محل سے باہر آئیں اور امام مظلوم علیہ السلام کی چھوٹی بچی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے منہ کو چھپا رکھا تھا۔ یزید نے کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام اللہ علیہا ہیں۔ یزید نے بچی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تو سکینہ ہے؟ تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے سخت گریہ کیا۔ آپ نے اس قدر گریہ کیا اور پریشان ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ جان دے دیتی۔ یزید نے کہا، اے بچی، روتی کیوں ہو؟ سکینہ نے فرمایا کہ اے یزید، یہ بیبیاں ملکہ عصمت سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں۔ یہ بے پردہ اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، تیرے باپ نے میرے حق کا انکار کیا، اس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور حکومت کے حصول کی خاطر میرے ساتھ برسر پیکار ہوا۔ سکینہ نے رو کر فرمایا کہ اے یزید، میرے باپ کو قتل کر کے راضی مت ہو، وہ تو خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے تھے، انہوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا اور شہادت کی سعادت کو حاصل کیا، لیکن ایک دن آئے گا کہ تجھے ان مظالم کا حساب ضرور دینا ہوگا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، لیکن تجھ میں کہاں ہمت کہ تو اس وقت جواب دے سکے۔ یزید نے غصے میں چلا کر کہا کہ اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے منتخب تریہی طبق نقل معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ پھر لکھا ہے کہ انوار نعمانیہ و منتخب التواریخ کی روایت ہے کہ جب اسیران کربلا اہل بیت علیہ السلام کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو جب یزید کی نظر ان قیدیوں پر پڑی تو ایک ایک کے بارے میں سوال
سوال کرنے لگا کہ من ہاذا، یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے۔ اسے ہر ایک کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں اور کلائیوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا اور شاید اس کی آستینیں بھی جل چکی تھیں۔ یزید نے پوچھا، یہ بچی کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے ہے؟ جواب ملا، یہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی ناز پروردہ ہیں۔ یزید نے پوچھا، کیا تو سکینہ ہے؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اس قدر دکھی ہوئی کہ گریہ گلوگیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ اتنا روئیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ یزید نے پوچھا، اے بنت حسین، اس قدر گریہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں کیوں نہ گریہ کروں، میرا سر ننگا ہے، میری ماؤں، پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں جو نامحرموں کے درمیان بغیر چادر و مکنا کھڑی ہیں۔ یزید باوجود قساوت قلبی کے رو پڑا اور اس کے رونے سے تمام اہل دربار بھی رو پڑے۔ پھر یزید نے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے کہا، اے سکینہ، جب تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا اور قطع رحم کیا اور میرے ساتھ خلافت میں تنازع کیا، جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو تم دیکھ رہی ہو۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا دل یزید کی سرزنش سے زخمی ہو گیا۔ روتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید، کیا تم میرے باپ کے قتل ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ اے یزید، خوشی مت مناؤ، میرے بابا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھے۔ میرے بابا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھے۔ ان کو اللہ نے بلایا اور آنکھوں سے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے، اور تجھے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ یزید نے کہا، اے سکینہ بنت الحسین، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا یہ حق نہ تھا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ سفیر روم کا اعتراض۔ لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن یزید نے ہمیں دربار میں بلایا۔ اس وقت وہ شراب پی رہا تھا اور میرے بابا امام مظلوم علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو سفیر روم کی طرف بھیجا کہ وہ دربار میں آئے۔ سفیر نے یزید کے سامنے سید الشہداء کا سر دیکھا تو اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو یزید نے کہا کہ تمہیں اس سر سے کیا سروکار۔ سامعین، ہم پیج 418 اور 19 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، سفیر نے کہا کہ میں اپنے ملک روم واپس جانا پلٹ کر جاؤں گا اور قیصر روم مجھ سے یہاں کے احوال و اخبار کے بارے میں پوچھے گا تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتا سکوں گا تاکہ وہ بھی تیری خوشی میں شریک ہو سکے۔ یزید نے کہا کہ یہ سر حسین بن ابن علی علیہ السلام کا ہے۔ سفیر نے پوچھا کہ اس کی ماں کون ہے؟ یزید نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفیر، جو کہ نصرانی مذہب کا تھا، اس نے کہا کہ اے یزید، تم پر اور تیرے دین پر وائے ہو، مجھے تمہارے دین پر برتری حاصل ہے۔ میرا سلسلہ نسب کے کئی واسطوں سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ میرے مذہب کے پیروکار عیسائی میرے پاؤں کی مٹی کو آج تک اپنی آنکھوں کا سرمایہ اور تبرک سمجھتے ہیں، لیکن تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہو کہ جس کی ماں پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تم کس قدر بے ادب و بے احترام ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اے یزید، میں تجھے داستان حافر بیان کرتا ہوں، ہے الف فیرے بیان کرتا ہوں۔ چین کے راستے میں بحیرہ عمان کے اندر ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، وہاں پر ایک کلیسا الحافر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے محراب میں سرخ ہونے کا ایک برتن لٹکا ہوا ہے، اس برتن میں گدھے کا ایک پاؤں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس گدھے کا کھر ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کرتے تھے۔ علماء نصارہ ہر سال اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، لیکن ادھر
تم ہو کہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ذبح کرتے ہو، خدا تم سے اور تمہارے دین سے برکت اٹھا لے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ یزید سفیر روم کی گفتگو سے سٹ پٹا گیا اور اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ اس نصرانی کی گردن کچھ کو اڑا دو کہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمارے مذہب کا مذاق اڑائے گا اور ہماری توہین کرے گا۔ سفیر نے کہا کہ یزید، میں نے گزشتہ شب خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہشت بری کی بشارت دی تھی، اور وہ راز اب مجھ پر آشکار ہوا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی کیوں بشارت دی، حالانکہ میں تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً دربار میں سب کے سامنے اسلام قبول کیا اور زبان سے شہادتین کا اقرار کیا، اور پھر اس نے امام مظلوم علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور اس کے بعد ظالموں نے اسے شہید کر دیا۔ اور اب ہم آگے آ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ پر، 7 غم سید سجاد علیہ السلام کی زبان سے۔ 7 یعنی 7 لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت عابد بیمار علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، کربلا کے سفر میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں کہاں آئیں؟ تو امام علیہ السلام نے خون کے آنسو رو کر 3 دفعہ فرمایا، الشام الشام الشام، اور اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ شام سے امان، شام سے امان، شام سے امان۔ اس روایت کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے نعمان بن منذر مدائنی سے فرمایا کہ شام میں ہم پر 7 ایسی چیزیں سخت ترین مصیبتیں آئیں کہ ابتدائے سفر سے لے کر اختتام سفر تک ایسی مصیبتیں نہیں آئیں۔ اور یہاں پر نمبر وار دیا ہوا ہے، نمبر دیے ہیں ٹوٹل 7 مصیبتیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، سرکشوں نے شام کے اطراف و اکناف میں ننگی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ہمیں گھیرا ہوا تھا اور ہم پر حملہ کرتے تھے، ہمیں نیزوں کی انیا مارتے تھے اور لوگوں کی بھیڑ میں ہمیں روک لیتے تھے، ساتھ ساتھ ڈھول، طبل اور موسیقی بجاتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ شہدائے کربلا کے سروں کو عورتوں کے کجاووں میں رکھا گیا۔ ظالم میرے بابا اور میرے چچا عباس علیہ السلام کے سروں کو میری پھوپھیوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے، اور میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام کے سروں کو میری بہنوں سکینہ سلام اللہ علیہا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھتے تھے اور ان سروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ وہ سروں کو زمین پر گراتے اور گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کرتے تھے۔ اور اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ شامی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے ہمارے اوپر پانی پھینکتی اور آگ برساتی تھیں۔ یہ آگ میرے امامے پر گری، چونکہ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں آگ بجھا نہ سکا، میرا امامہ جل گیا اور آگ میرے سر تک پہنچ گئی۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر 420 نمبر ہے، لکھا ہے کہ وہ آگ میرے سر تک پہنچ گئی کہ جس سے میرا سر جل گیا۔ اور اب ہے چوتھے نمبر پہ کہ ظالم ہمیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک گلیوں اور بازاروں میں تماشائیوں کی بھیڑ میں پھرا کرتے تھے۔ وہ موسیقی و غنا کے مرتکب ہوتے اور ڈھول بجاتے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں، ان کو قتل کرو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا، ہم اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا، اور اس طرح ظلم ہمیں یہود و نصارہ کے گھروں کے سامنے سے گزرتے اور انہیں کہتے سنا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا اور ان کے گھروں کو ویران کیا، آج تم اس سے بدلہ چکا لو۔ لکھا ہے پھر یہاں پہ عربی کی لائن ہے اور اس کا ترجمہ کہ اے نعمان، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی مرضی سے ہم پر مٹی پتھر اور لکڑی نہ ماری ہو۔ اور اب چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہمیں اس بازار سے لے گئے کہ جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، وہ ہمیں غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ
کنیزوں کی طرح بیچنا چاہتے تھے لیکن خدا نے انہیں یہ قدرت نہیں دے سکتی ہے۔ پھر لکھا ہے، ہم 7ویں اور آخری نمبر پہ آ گئے ہیں کیونکہ پوائنٹ وائز لکھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ہمیں ایسی جگہوں پر رکھتے تھے جن کی چھت نہ ہوتی تھی، وہ دن کو ہمارے اوپر جھلسا دینے والی گرمی پڑتی اور رات کو ٹھٹرا دینے والی سردی۔ ظالموں نے ہمارے آرام کو بہت لوگوں سے چھین لیا اور ہم پیاس و بھوک کی شدت اور قتل کیے جانے والے کے خوف و دہشت سے پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے کے لیے ہائے شام ہائے شام۔ اب یہ پورا پیراگراف آپ تک پہنچ گیا اور یہ اس کے پوائنٹس بھی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا مرثیہ۔ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ذیل میں سید سجاد علیہ السلام کے اس مرتبے کے ان اشعار کو سرد قرطاس کروں کہ جو آپ علیہ السلام نے شام کے مصائب میں بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھیں گے، پیج 421 پہ آ گئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ شام کے شہر میں مجھے اس طرح ذلت کے ساتھ کھینچا جاتا تھا گویا میں کسی یہودی کا غلام ہوں جس کا آقا اس سے غائب ہو، حالانکہ یہ ہر مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتا رہا کہ امیر المومنین کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں اور میرے خاندان کے بزرگ ترین فرد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ان کے وزیر ہیں۔ اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نہ ہوتا کہ یزید مجھ کو اس حالت میں دیکھتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب لکھا ہے ایک شامی کی گستاخی۔ لکھا ہے کہ شام کے بھیانک مصائب و علام کو سپرد قرطاس کرنا اور ان کو برداشت کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ ان دل سوز واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دربار یزید میں ایک شامی سرخ چہرے والے کی نظر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ پر پڑی تو اس نے یزید سے کہا، اے امیر المومنین، یہ کنیز مجھے دے دے تاکہ یہ میری زندگی میں میری مدد کرے۔ تو اس شامی کی درخواست اس اساس پر تھی کہ جب مسلمانوں کو جنگوں میں کفار و مشرکین پر کامیابی نصیب ہوتی تو اسلامی سربراہ اسیر کردہ افراد کو بعد میں آزاد کرتے تھے یا فروخت کر دیتے تھے۔ حکومت یزید اس قدر گستاخ تھی کہ وہ اس قانون کو علیہ السلام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدیوں پر لاگو کرنا چاہتی تھی۔ اب ہم پیج 422 اور 423 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ بن الحسین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں یہ سن کر کانپ اٹھی اور مجھے گمان ہو گیا کہ یہ مجھے کنیزی میں دے دیں گے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کے دامن کو پکڑا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تو جانتی تھیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یزید کے بس میں نہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شامی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ بکا ہے اور تو نے اپنے آپ کو پست کیا ہے، تجھے اس طرح کا حق ہے اور نہ یزید کو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی دو ٹوک گفتگو کو سن کر یزید غضبناک ہوا اور اس نے عقیلہ بنی ہاشم مسافر شام سے کہا کہ بی بی سلام اللہ علیہ تم نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر میں چاہوں تو انجام دے سکتا ہوں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یزید پروردگار عالم نے یہ اختیار تیرے بس میں نہیں دیا اور نہ تجھے طاقت ہے کہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر سکے مگر یہ کہ سارے دین سے خارج ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شامی نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے یزید یہ کنیز مجھے بخش دو، تو جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین نے یہ سنا تو اپنی پھوپھی ام کلثوم کے دامن سے لپٹ گئیں اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، اے پھوپھی اماں، کیا آج تک آپ سلام اللہ علیہ نے کہیں ایسا دیکھا یا سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کسی نے اپنی کنیز بنایا ہو؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام اس شامی ملعون پر برس پڑیں اور فرمایا کہ اے پست اور گھٹیا انسان، خاموش ہو جا اور اپنی بکواس بند کر،
اللہ تیری زبان کاٹ دے، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ تیری بد نظر اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑ سکے، تیرے ہاتھ خشک ہو جائیں جن سے تو نے اولاد رسول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا کلام ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا، ان کی بد بریکٹ میں لکھا ہے بد اور ساتھ ہی لکھا ہے دعا کو پورا کر دیا۔ اس شامی ملعون کی ایک چیخ بلند ہوئی اور اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے چمٹ گئے اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب دوسری مرتبہ اس شامی نے گستاخی کی اور یزید سے کہا کہ اس بچی کو میری کنیزی میں بخش دے، تو یزید علیہ السلام کی شیر دل بیٹی کے جلالی سخن سے مروب و سرکوب ہو چکا تھا۔ اس نے اس شامی سے کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، خدا تجھے موت دے۔ اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کتاب ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 اور 126۔ پھر لکھا ہے سید ابن طاؤس کی روایت میں ملتا ہے کہ جب اس شامی کو معلوم ہوا کہ زینب سلام اللہ علیہ و فاطمہ سلام اللہ علیہ تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، تو اس نے ندامت کا اظہار کیا۔ اس نے یزید سے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا تو نے عطرت رسول کو قتل کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے اور باقی ماندہ خاندان کو رسن بستہ اسیر کیا ہے؟ خدا کی قسم میرا خیال تھا کہ یہ اسیران روم ہیں۔ یہاں پر پیج 423 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔